السلام علیکم کلاس. ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے انٹروڈکشن آف سائیکالوجی، جس میں ہم لوگوں نے ٹاپک سٹارٹ کیا تھا اپلائیڈ ایریاز آف سائیکالوجی. لاسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کلینکل سائیکالوجی. آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی کہ ایجوکیشنل سائیکالوجی میں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایجوکیشنل سائیکالوجی وہ ہوگی جس میں تعلیم سے ریلیٹڈ جو بھی عوامل ہوں گے ان کے بارے میں مطالعہ کیا جائے گا. جو کیا ہوگا، جن کا تعلق فرد کی تعلیم سے ہوگا ان کے بارے میں مطالعہ کیا جائے گا، اور اس مطالعے کو ہم کیا کہیں گے؟ ایجوکیشنل سائیکالوجی. ٹھیک ہے، اب کیا ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی کی اندر ہی ایک اور برانچ ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ اسکول سائیکالوجی. یہ بھی اب تک قائم ہو چکی ہے. جیسے بھی کیا ہے، جو ایجوکیشن ہے وہ کسی بھی ملک کی پروگرس کے لیے بیک بون کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کیا ہے، تعلیمی نفسیات بھی بہت اہم شعبہ ہے. جیسے کہ ہم نے کلینکل سائیکالوجی میں سٹارٹ کیا تھا اس ٹاپک کو، تو سب سے سٹارٹ پہ کیا تھا، اس کی ایلیجبلٹی بتائی گئی تھی. ویسے ہی بالکل ویسے ہی اب ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ جو ہوگا اس کی بھی ایلیجبلٹی بتائی گئی ہے. جیسے کہ کیا ہے، وہ خصوصی مہارت حاصل کرنے کے بعد کیا کرے گا؟ گریجویشن کرے گا، اور گریجویشن کے بعد کیا کرے گا؟ 2 سالہ ماسٹر پروگرام برائے تعلیمی نفسیات حاصل کرے گا. اور اس کے بعد کیا ہوگا، وہ ایم فل یا پی ایچ ڈی کرے گا. تو اس کے بعد کیا ہوگا، وہ ایجوکیشن کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جاب کر سکتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہے اس کا اسکوپ یا دائرہ کار. ٹھیک ہے، اب اسکوپ یا دائرہ کار کیا ہوگا کہ جو ایجوکیشنل سائیکالوجی ہے وہ کہاں کہاں کام کر رہی ہے اور کس لیے کام کر رہی ہے کہ جی. تو ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے اسکوپ آف ایجوکیشنل سائیکالوجی. اب اسکوپ میں کیا کیا جائے گا، ان کے جو طالب علم میں ڈیولپمنٹل چینجز آئیں گی اس کی کریکٹرسٹک کا مطالعہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اب کیا ہے، اور اس میں طالب علم کے کردار میں جو بھی تبدیلیاں پیدا کرنی ہوں گی وہ کس طرح سے کی جائیں گی، نفسیاتی طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے اس میں وہ تبدیلیاں لائی جائیں گی. ٹھیک ہے، اور دیگر چیزوں کا بھی خیال رکھا جائے گا. ہم نصابی سرگرمیوں کا بھی خیال رکھا جائے گا، ان چیزوں کو بھی ایڈ کیا جائے گا جو ایک اسٹوڈنٹ کو ایجوکیشن کے علاوہ بھی ہیلپ آؤٹ کریں گی. اب کیا ہے، جو تعلیمی نظریات اور تعلیمی مسائل کا مطالعہ بھی کریں گے، اور طالب علم کی اس کے اندر جو ابیلٹیز ہیں ان کا کھوج لگانا، ان کو بھی ایک نئے سرے سے ایک طالب علم میں انکریز کرنا کہ وہ کیا کیا چیزیں کر سکتا ہے. اب کیا ہے، نفسیات میں جو درج ذیل عوامل ہیں، تعلیمی نفسیات کے عوامل جو ہیں وہ بیسیکلی 3 ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلا کیا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہوگا، دوسرا ہے اس کا معیار اور مواد، یعنی اس میں کرائٹیریا اور اس کا کانٹینٹ کیا رکھنا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے اور کیا ہوگا. ٹھیک ہے، تھرڈ نمبر پہ ہے میتھڈ کہ ہم کس میتھڈ سے یہ ساری چیزیں یوز کریں گے. ٹھیک ہے، سب سے فرسٹ پوائنٹ پہ ہے اس کے آبجیکٹیوز. اب آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں؟ جو تعلیم ہے وہ کسی بھی شعبے سے ریلیٹڈ ہوگی تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے. تعلیم حاصل کرنے سے پہلے کیا ہوتا ہے، اب مقصد کا تعین کرنا بہت ضروری ہے. اب یہاں پہ کیا ہے، مقاصد کی 2 اقسام ہیں، ایک جنرل آبجیکٹیوز ہیں اور دوسری اسپیسیفک آبجیکٹیوز ہیں. جنرل جو ہیں وہ کس سے ریلیٹڈ ہوں گے، ہماری معلومات، رسومات، عقائد اور نئی نسل تک منتقل کرنے کو ہم کیا کہیں گے، عمومی مقاصد یا جنرل آبجیکٹیوز. ٹھیک ہے، اب اسی کا سیکنڈ پوائنٹ جو ہے وہ ہے خصوصی مقاصد یا اسپیسیفک آبجیکٹیوز. اب یہ کیا ہوں گے کہ ان کا تعلق کس سے ہوگا، سلیبس یا نصاب سے ہوگا کہ ہم کون سا نصاب پڑھنے سے طالب علم میں کیا کیا تبدیلیاں پیدا کر سکتے ہیں. جیسے ایگزامپلس لے لیں ہم، عربک، انگلش، فارسی، ان زبان پڑھنے کا ایک مقصد ہوتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے آپ وہ زبان سیکھ لیتے ہیں. اب اس کی چھوٹی سی ایگزامپل ہے، جیسے جو ہے طب یا انجینئرنگ یا کسی بھی فنی تعلیم کا مقصد اس کے نفس مضمون سے متعلق ہوگا. مطلب کیا ہے، اگر کوئی جو ڈاکٹر بنے گا تو وہ کیا ہوگا، وہ طب کے فیلڈ سے ریلیٹڈ ایجوکیشن حاصل کرے گا. اگر کوئی انجینئر بنے گا تو وہ انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرے گا. ٹھیک ہے، ہم لوگ اس کے پڑھ رہے ہیں عوامل، سائیکالوجی کے عوامل. اب پہلا عوامل ہم نے پڑھا ہے جو کہ ہے اس کا مقاصد یا مقصد یا آبجیکٹیوز. ٹھیک ہے، دوسرا پوائنٹ ہے معیار اور مواد، کرائٹیریا اور کنٹینٹ. ٹھیک ہے، کرائٹیریا اور کنٹینٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے، سب طے شدہ مقاصد کے حصول کی خاطر مناسب مواد مہیا کرنا یا حاصل کرنا. اب کیا ہے، جو مقاصد کے حصول کی خاطر مناسب مواد کیا ہوگا کہ مطلب کیا ہے، اب نرسری کلاس کا جو بچہ ہے اس کو ہم یہ تو نہیں ہے کہ اس کو 5th اسٹینڈرڈ کی بکس دے دیں گے یا اس کو وہ والا نصاب یا اس کو وہ کانٹینٹ لگوا دیں گے، بالکل بھی نہیں. اس کو اسی کے اکارڈنگ سلیبس یا کانٹینٹ یا اس کا کرائٹیریا اسی چیز کے حساب سے ڈیسائیڈ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور ہر سطح پہ جو نصاب ہوتا ہے اس کا تعین کرنے کے لیے ایک باقاعدہ کمیٹی بیٹھتی ہے جو
اس کے بارے میں تعین کرتی ہے کہ آیا اس اسٹوڈنٹ کے لیے یا اس کلاس کے اسٹوڈنٹس کے لیے کون کون سی چیزیں ہم نے اس نصاب میں شامل کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس کا تھرڈ پوائنٹ ہے طریقہ کار، کہ ہم نے کون سا میتھڈ یوز کرتے ہوئے انہی اصولوں کو استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے. تعلیمی نفسیات، نفس مضمون کا تعین کرنے کے بعد کہ مطلب کون سا مضمون ہے، اس کا تعین کرنے کے بعد کیا کرنا ہے، اساتذہ ان نفسیاتی اصولوں اور طریقوں سے بھی آگاہی حاصل کرتے ہیں جو ان مضامین کو پڑھائے جانے میں استعمال کیے جاتے ہیں. مثلاً ہم طریقہ کار کیسے استعمال کریں گے. چھوٹی عمر کے جو بچے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچوں کا جو قاعدہ ہوتا ہے یا ان کی جو بک ہوتی ہے، اس پہ کیا ہوتا ہے بہت ساری ڈائیگرامز اور کلرفل چیزیں بنی ہوتی ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے وہ اس چیز کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو یہ ان کے لیے کنٹینٹ بنایا جاتا ہے اس لیے کہ ان کی مناسبت ان کی ایج کے لحاظ سے بنایا گیا کہ کس چیز میں ان کا انٹرسٹ زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب اسی کے ساتھ اسکول کی سطح پہ آگے کیا ہو جاتا ہے، بصری اور سمعی معاونت کا استعمال کیا جاتا ہے. اور کالج میں کیا ہوتا ہے، جو لیکچر ہوتے ہیں وہ لیکچر میتھڈ استعمال کیا جاتا ہے. اور یونیورسٹیز میں کیا ہوتا ہے، ملٹی میڈیا، یا کالجز میں بھی ملٹی میڈیا استعمال کیا جاتا ہے. کمپیوٹر اور انٹرنیٹ سی ڈیز کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ ایک اسٹوڈنٹ کو اسٹڈی کے لیے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اب کیا ہے امتحانی طریقہ کار کے جو ہم نے اب پڑھا لیا ہے، اب اسیسمنٹ کے لیے ہم نے کون سا طریقہ استعمال کرنا ہے. آیا ہمیں پتہ چلے کہ ہم جو پڑھا رہے ہیں وہ اسٹوڈنٹ نے کہاں تک سمجھا ہے، اسے کہاں تک سمجھ آئی ہے، اس نے کہاں تک اس میں پروگریس آئی ہے، کیا چینج آیا. ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم کرتے کیا ہیں، اسیسمنٹ کا میتھڈ یوز کرتے ہیں. اسیسمنٹ کا میتھڈ کیا ہوگا کہ ہم اسیسمنٹ کیسے حاصل کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے ویکلی ٹیسٹ ہوتے ہیں، منتھلی ٹیسٹ ہوتے ہیں، اینول ایگزامس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان چیزوں کا ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو یوز کیا جاتا ہے آپ کی اسیسمنٹ کے لیے. ٹھیک ہے. اب اس کے نیکسٹ پوائنٹ ہے اسٹوڈنٹ پرابلمس. اب یہاں پہ کیا ہے، اسٹوڈنٹ کو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو بھی پرابلم ہوں گی وہ ساری پرابلم ایجوکیشنل سائیکالوجی جو ہے وہ ان کو سالو آؤٹ کرے گی اور ان کے بارے میں انفارمیشن آپ کو دے گی کہ آپ آیا اپنی اس پرابلم کو اس طرح سے ہینڈل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ذہانتی درجہ، انٹیلیجنس لیول، کہ کیا ہے سارے بچوں کو ایکولی ہم لوگ ٹریٹ نہیں کر سکتے. کچھ بچے جو ہوتے ہیں ذہانت کے لحاظ سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں، کچھ زیادہ کم ہوتے ہیں. اس لیے اسی لحاظ سے ان کو کیٹیگرائز کر کے ان کی جو تھوڑے لو لیول پہ ہیں ان کو نارمل لیول پہ لے کے آنا، اور جو اچھے لیول پہ ہیں ان کو ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ انٹیلیجنس لیول کے بارے میں. اور جو بچے جن میں ابیلٹیز جو ہیں وہ زیادہ اچھی ہوں گی، ان کی صلاحیتیں زیادہ اچھی ہوں گی، تو کیا ہوگا ان کو نئی نئی چیزیں اس میں کرنے میں ان کو مواقع فراہم کرنے ہیں تاکہ وہ اپنی ابیلٹیز کو اور زیادہ امپروو کر سکیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے اسپیشل ایجوکیشن. اسپیشل ایجوکیشن کیا ہے، معذور بچوں کی تعلیم و تربیت کے مرتب کیا جانے والا ایک ادارہ ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں، خصوصی تعلیم. اور خصوصی تعلیم کیا ہوگا، یا خصوصی بچے کون سے ہوں گے، خصوصی بچے وہ ہوں گے جو ذہنی اور جسمانی لحاظ سے معذور ہوں گے. ٹھیک ہے. اسی لحاظ سے ان کو کیٹیگرائز کیا جائے گا اور ان کو ایجوکیشن دی جائے گی. اور اسی میں ہی اسپیشل ایجوکیشن میں ہی وہ بچے آتے ہیں جو فطین یا زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے لیے بھی ان کی سرگرمیوں کو بڑھایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بہت اچھے طریقے سے ریپریزنٹ کر سکیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہے اساتذہ کے مسائل، ٹیچرز پرابلم. ہاں تو ٹھیک ہے، جب آپ لوگوں کے اسٹوڈنٹس کے پرابلم کو سائیکالوجی حل کرتی ہے تو اوبیسلی وہ ٹیچرس کے پرابلم کو بھی حل کرے گی. ٹیچر کو بھی پڑھاتے ہوئے بچوں کو لرن کرواتے، ان کو ٹیچ کرواتے ہوئے پرابلمس ہو سکتی ہیں. جیسے ہم ڈسکس کرتے ہیں، اساتذہ کے مسائل کا بھی جائزہ لیتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے جو بھی وہ پڑھا رہے ہیں اس کے بارے میں اس ماحول کو کیسے بہتر سے بہتر بنایا جا سکے کہ اسٹوڈنٹ اس سے زیادہ اچھا سیکھ سکیں. ٹھیک ہے. تنظیمی صلاحیتوں کی نشو و نما بھی ٹیچرز میں کرنی چاہیے، ان میں ہونی چاہیے. اگر ان کو اس کے بارے میں کوئی پرابلم ہے تو اس میں بھی کیا ہے ایجوکیشن سائیکالوجی ان کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور نصاب کو سمجھنے میں، مواد کو سمجھنا سب سے پہلے ایک ٹیچر کے لیے ضروری ہوتا ہے جب اس نے اس چیز کو آگے بچوں کو پرووائڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے، سیمینار اور ورک شاپس کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے اساتذہ اور طلبہ کی میں پروگریس آتی ہے. اگر آپ کی ٹیچر میں پروگریس آئے گی تو اوبیسلی وہ آپ میں بھی آئے گی. اس کے بعد چھوٹا سا پوائنٹ ہے، لاسٹ پوائنٹ ہے، بالکل بور نہیں ہونا بالکل بھی، ریسرچ جس کو ہم کہتے ہیں. اب کیا ہے، سائیکالوجی کے علاوہ بھی اگر ہم لے لیں تو ریسرچ جو ہے یہ ہر فیلڈ میں کام کرتی ہے. اب کیا ہے، اب جو نفسیاتی ماہرین ہیں اوبیسلی وہ بھی چاہیں گے کہ ہم اس سمندر میں غوطہ زن ہوں، اس لیے وہ کیا کریں گے، اس میں بھی تحقیق کا عمل جاری و ساری رہتا ہے تاکہ تعلیمی میدان میں جو بھی نئے آنے والے مسئلے ہیں یا پرانے جو مسئلے ہیں ان سب کو حل کیا جا سکے اور ان کو ایک موزوں طریقے سے حل کیا جا سکے. جیسے کہ کسی بھی درجے کے جو طالب علم ہوں گے ان میں غیر سر
غیر نصابی سرگرمیاں جو ہوں گی ان کو زیادہ مفید کیسے بنانا چاہیے، اور جو نصاب ہم پڑھا رہے ہیں وہ موضوع ہے بھی یا نہیں ہے، اس میں کیا چینج ہونی چاہیے، جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں پڑھائی کی لگن کیسے پیدا کرنی چاہیے، یہ ساری چیزیں ہیں اساتذہ اور ٹیچر دونوں کی ابیلٹیز کو ابھارنے کے لیے اور ان کو امپروو کرنے کے لیے جو ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی کام کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک تھا آپ لوگوں کا آج کا ٹاپک. اس کے بارے میں کوئی کوشچن ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو.